نہیں ہے تو اس کو ڈانٹنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور جبل احد پہ کھڑے تھے مدینہ منورہ میں کہ جبل احد میں زلزلہ آیا. اس کا بھی یہی مسئلہ نکالتے ہیں جی کہ وہ حضور کو دیکھ کر خوش ہو کے دھمال کھیل رہا تھا. اگلی حدیث نہیں پڑھتے کہ حضور نے جوتا مارا اس پر. تو جو دھمال کھیلے تم بھی مارو. اب میں اس کو نہیں آؤ ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. ٹھہر جاؤ, تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. پہاڑ ٹھہر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے. اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ حضرت جبرائیل جو ہے وہ بھی نوری فرشتے ہیں اور 70,000 فرشتہ حضور کے جلد میں چل رہا ہے. نور پیچھے بھاگ رہا ہے اور بشر اوپر بیٹھا ہوا. تو معلوم ہوا کہ مقام بشریت جو ہے وہ بلند ہے. یہ کہتے ہیں جی نہیں, وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. اگر اللہ بھی ٹکڑے ہو جائے تو پھر خدا کیا ہوا؟ نور کے, اللہ کے نور کے ٹکڑے بنا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس براق کو اللہ نے اتنی تیزی دی تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا. ایک جگہ پہ آئے تو جبرائیل نے براق روک دی, کہا حضور اترے. حضور پاک اترے, فرمایا یہ جگہ جو ہے نا, یہ ٹیلا دیکھ رہے ہیں لال لال ریت والا, اس کے نیچے ایک قبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں, تمہارے بھائی کی قبر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور سے دیکھا تو موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ, کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ روح بھی نماز پڑھتا ہے یا روح مال جسد پڑھتے ہیں. آگے گئے, پھر گئے براق کو روکا اور کہا حضور یہ ماء اللہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا. ہمیں یہاں بھی آپ 2 رکعت پڑھ لیں. وہاں بھی 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے. جبریل علیہ السلام نے صخرہ, ایک پہاڑ تھا, اس میں انگلی سے سوراخ کیا اور براق کو باندھ دیا. تو اس لیے علماء نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اسباب پہ عمل کرو, توکل اللہ پہ کرو. ورنہ براق کی طاقت تھی کہ وہ جبریل سے بھاگ جاتی. وہ سبق دیا کہ اسباب دنیا پر عمل کرو لیکن سہارا اسی کا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے تمام انبیاء اور رسل جو ہے وہ مسجد میں موجود تھے اور حضور کی انتظار ہو رہی. پھر اذان ہوئی, تکبیر ہوئی. اب ہر پیغمبر یہ سوچ رہا تھا کہ آج امامت کا مقام کس کو ملتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل نے کہا صرت مشرقاً و مغرباً و شمالاً و جنوباً. میں مشرق بھی کیا, مغرب بھی کیا, شمال بھی کیا, جنوب بھی کیا, زمینوں پہ بھی کیا, آسمانوں پہ بھی کیا. ما رأیت مثل محمد, میں نے حضور جیسا نہیں دیکھا. تقدم یا رسول اللہ. حضور آپ مسلح پہ اور نماز پڑھا. حضور نے نماز پڑھی, سب نے اقتداء میں نماز پڑھی. اللہ نے جو عالم ارواح میں پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا وہ پورا ہو گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ,
تو آج ان پیغمبروں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ اگر میرا رسول ہے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لیا ہے تو نماز پڑھی نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، یہ اسراء تھا، آگے اب معراج ہے۔ سنہری زینہ رکھا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ ہم حیران ہوتے تھے جب پڑھتے تھے کہ بھی اتنی تو کیسے آپ سیڑھیوں سے تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن اب دیکھا نا یہاں آنے کے بعد کہ ایکسیلیٹر پہ کھڑے ہو جاؤ خود بخود چلا جائے گا، لفٹ پہ کھڑے ہو جاؤ خود بخود چلی جائے گی۔ شکاگو میں 120 منزلہ بلڈنگ ہے، میں نے خود دیکھی ہے، وہاں گئے آپ اندر کھڑے ہو 3 منٹ میں اوپر لفٹ ایسے چلتی ہے جیسے کوئی راکٹ جا رہا۔ تو اگر یہ بندوق ہی بنائی ہوئی اتنا تیز ہے تو اللہ کی سیڑھی کیسے تیز نہ ہوگی؟ پہلے آسمان پہ گئے تو انبیاء موجود ہیں، حضرت آدم مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح۔ اسی طرح حضرت تمام پیغمبر حضرات آسمان پہ موجود ہیں۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور 7ویں آسمان پہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ حضور پھر آگے گئے، آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے جو اعمال کی رپورٹ جاتی ہے وہی جمع ہوتی ہے، اور اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ بھی وہی جمع ہوتا ہے۔ تو جبریل نے کہا حضور اب میری تو حد ہو گئی، میں آگے نہیں جا سکتا، لیکن آپ نے تو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سدرہ سے بھی آگے گئے، رف رف آیا، صریفۃ اقلام تک پہنچے۔ اس کے بعد حضور اللہ کے دربار میں گئے، عرش معلیٰ کے قریب گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور حضور نے 3 تحفے پیش کیے اللہ کی دربار میں۔ وہ 3 تحفے کیا تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحفے اللہ نے 3 انعام عطا فرمائے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازیں دی، اور خواتین سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائی، اور یہ بھی عطا فرمایا کہ جو بھی بندہ شرک نہ کرے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد ان امتک لا یطیق، آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے کہ 50 نمازیں پڑھیں، میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ واپس جا کے تخفیف مانگیں۔ حضور جاتے رہے آتے رہے، 9 دفعہ میں جا کے آخر 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ پڑھیں گے 5 اب لکھیں گے 50، کیونکہ اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے، اور اللہ کی شان دیکھے نا جی کہ پوری رات بھی نہیں گزری، کیونکہ قرآن میں یہی ہے نا اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ تنوین ہے، والتنوین یفید القلہ، تنوین قلت کا فائدہ بھی دیتی ہے جیسے کثرت کا فائدہ دیتی ہے۔ پوری رات نہیں گزری، صبح کو حضور پاک نے معراج کا واقعہ سنایا، کافروں نے تو شور کر دیا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ رات کا کچھ حصہ گزرے آدمی آسمانوں سے اور سدرۃ المنتہا سے ہو کے آ جائے؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔
البتہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان اور سدرہ تو نہیں دیکھا، لیکن بیت المقدس کو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی کتنا کڑیاں ہیں؟ میں کڑیاں گننے گیا تھا، دروازے دیکھنے گیا تھا۔ حضور فرماتے ماں کرے تو قلباً، مجھے اتنا تکلیف کبھی نہیں ہوئی جو اس دن ہوئی، کیا میں ان بدبختوں کو کیا جواب دوں؟ اللہ نے میری یہ حالت کی کہ بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا کہ میرے نبی آپ دیکھتے جائیں اور جواب دیتے جائیں۔ اب جو سوال کرتے کافر حضور دیکھ کے جواب دے دیتے، سب جواب مل گئے۔ آخر انہوں نے کہا جی ہم ایسا کریں گے کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے نا مکے کے، ان سے پوچھیں گے پھر ہم تسلی کریں گے۔ اور ٹھیک ہے پوچھو۔ اب وہ جس سے بھی پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ آج کل اس نئے دور میں جو سائنس نے ترقی کی ہے اور انہوں نے چاند پر پہنچ کے دیکھا ہے، تو اس کے اندر وہ درمیان میں دو ٹکڑے ہو کے جڑا ہوا معلوم ہوتا، ان شکل قبر کا جو قصہ تھا